बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हज़रत आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या सुनाएंगे। जी हाँ, इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक दिन हज़रत आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने का इरादा बना लिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। इस वक्त हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। इस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते में हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू भर आते। कभी दिल में तड़प सी उठती कि आज मैं अपने शहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में रहने वाले लोगों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। इन्हें कैसा दर्द था। मैंने तो अभी अपने शहर के साथ एक जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 माह ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर गए हैं। मैं इन्हीं की यादों का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती गई। 10 दिन का सफ़र करके हज़रत आमना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हज़रत आमना ने जैसे ही अपनी माँ को 6 साल के बाद देखा तो शहर का वो गम जो अभी तक दिल में था वो उभर कर चेहरे पर आ गया। और फिर हज़रत आमना अपनी अम्मी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हज़रत आमना के आंसू ही आज सारे घर वालों को इनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल के नौजवान लड़की आमीना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए, लेकिन ज़बान से एक अल्फाज भी ना बोला। आज 6 सालों बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी, बेटी तू परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमना की अम्मी ने जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करती ना थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिन के बाद हज़रत आमना अपने शोहर अब्दुल्ला के कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शोहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही थी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। ए अब्दुल्ला, काश के तुम जिंदा होते तो आज अपनी आमना के गम को देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कितना हुस्न अता फरमाया है। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कांधों पर बिठाकर बाजारों में घूमते, इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा अपनी ज़बान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दिल ही दिल में मोहल्ले के दूसरे बच्चे को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि एक काश मेरे बाबा जान जिंदा होते तो वो भी मुझे खिलौने ला कर देते। हज़रत आमना अपने शोहर के कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी। फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर वापस आ गई। हज़रत आमना ने 1 महीना अपने मैके में गुजारा
اور پھر ایک دن اپنی ماں سے فرمایا کہ امی جان اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، اور پھر یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو وہ بہت مایوس لگ رہی تھی۔ راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسو کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی، کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی، اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی، اور اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو نہیں دیکھا، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ اس کا کوئی بہن ہے نہ بھائی۔ میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج حضرت آمنہ نے پردہ فرمانے سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھی۔ ہمارے حضور اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹا تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کے آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔
شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن تھی، جو کہ گھر کی کنیز تھی۔ گھر کی کنیز سے کیا دلاسا مل سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتی، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کے چچا دادا عبد المطلب یا پھپھیاں ہی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتی اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور کے لیے سہارا بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو، دیکھو یہ محمد وہ ہستی ہے جس کی خاطر میں نے ساری کائنات بنائی۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ یہ محمد وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگو، یہ محمد وہ ہستی ہے جسے میں نے سارے جہاں کی خوبصورتی دے دی ہے۔ آج آؤ، آج سارے ابوا والوں، ذرا اس بچے کو آ کر دیکھ لو، اس پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان، میری امی کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ اوپر تیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ روتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہے؟ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری امی کے پاس لے چلو، ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے؟ یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ باپ کا سایہ تو دیکھا بھی نہیں، اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھپھیاں پریشان تھیں، ہر ایک کا چہرہ غمزدہ تھا، اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، امی کی وفات کے بعد وہ کیا ہی منظر ہوگا جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अबवा के मकाम पर अपने खेमे लगा दो। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इस टेले पर पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। इस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर इतना रोए थे कि सहाबा कराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया, एक काश मेरी माँ जिंदा होती। बचपन में माँ की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को अपनी कफालत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।